جب زینب کو مکے میں لایا گیا، مدینے میں لایا گیا، تو ان کے خزانے میں سے، ان کی پوٹلی میں سے ایک گردن بند نکلا۔ رسول اللہ نے دیکھ کے رونا شروع کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں علی خدیجہ، جنہوں نے اس بیٹی کو دیا۔ انہوں نے کہا چونکہ بیٹی تھی زیادہ اتنا قیمتی گردن بند ہے جو آنے جانے والے ولیمہ کھانے والوں کو بینز بی ایم ڈبلو دیتا ہے، اس کے گھر میں پلنے والوں کو ایک گردن بند نہیں دے سکتا، ایک نیکلس کہا نہیں دے سکتا۔ یہ کیسی حماقت ہے؟ عزیزوں، آپ صرف بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی غریب یتیم بچی پلتی ہے تو جب آپ شادی کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو شاید کچھ نہ دیں، لیکن چونکہ یتیم ہے، بن باپ کی ہے، بے سہارا ہے، تو آپ ہر وہ جہیز اور ہر وہ سامان دیں گے جس کے ذریعے سے لوگ یہ نہ کہیں کہ یتیم کی بچی تھی، بوجھ اتارا ہے، شادی تھوڑی کی ہے۔ بلکہ جو خدیجہ کو اچھا لگا وہ دے دیا۔ یہ انسان، یہ گردن بند اگر زینب کے پاس ہے تو یہ خدیجہ کی سخاوت کی دلیل ہے، رشتہ داری کی دلیل نہیں۔ صلوات پڑھیے لہذا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کوئی اور بیٹی نہیں تھی لیکن ان کو پالا تھا۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل بہت سی ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے جد امجد سید احمد عارج ابن موسیٰ مبرکہ رضوان اللہ تعالی علیہ، حضرت موسیٰ مبرکہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام ہے احمد ابن موسیٰ۔ ان کی کتاب ہے الاستغاثہ فی بدع الصلاۃ، فریاد ان لوگوں کے مقابلوں میں جنہوں نے دین میں بدعت رکھی ہے۔ استغاثہ فی بدع الصلاۃ، ان افراد کے خلاف فریاد یا اپیل کے جنہوں نے دین میں بدعت جاری کی ہے۔ ظاہر آپ جانتے ہیں کون ہیں وہ لوگ۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، آپ ہم کو بتاتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی، خدیجہ کی، ہمیں آپ بتاتے ہو؟ ہمارے گھر کا میٹر آپ ہمیں بتاتے؟ ہمیں معلوم ہے، ہمارے آبا و اجداد ہمیں بیان کیا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بس ایک بیٹی تھی، وہ بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ باقی یہ دو بیٹیاں تھیں، یہ خولہ کی تھی۔ خولہ کی شادی ایک دیہاتی عرب ہند بن ابی حالہ سے ہوئی تھی۔ شادی کرنے کے بعد وہ دوبارہ دیہات کی جانب بھاگ گیا، یہ بے سہارا عورت ہو گئی، انہیں اپنے گھر لے آئے، جس طرح حضرت خدیجہ کی عادت تھی، دعوت تھا کہ فقراء و مساکین کو اپنے گھر پہ تربیت کیا کرتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے اموال کو دین کی خدمت کے لیے خرچ کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ خدیجہ ہے کہ جن کا اسٹیٹس پورے مکے میں ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ کفار قریش نے 3 لوگوں کو پرپوز کیا تھا کہ انہیں اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا، چونکہ وہ مال کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے اور قبیلے کے اعتبار سے بڑے مضبوط لوگ تھے۔ 3 لوگوں کو پرپوز کیا تھا کہ یہ کیوں نہیں نبی ہوئے۔ ان تینوں نے حضرت خدیجہ کو پرپوز کیا، حضرت خدیجہ نے تینوں کو ٹھکرا دیا۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ کانت تسمى فی الجاہلیہ الطاہرہ والطیبہ والصدیقہ۔ جس ماحول میں، جیسے بالکل کوریا والا ماحول، جس ماحول میں حلال الہی حرام الہی کا کوئی پابندی نہیں تھی، میں یہاں سے کیسے بیان کروں، کانت ذات العوالم، لوگوں نے اپنے اپنے گھروں پر فلیگ لگا رکھے تھے بتانے کے لیے، وہ بورڈ کی ٹائپ کی طرف۔ تو اس زمانے میں کوریا والا ماحول، تیوان والا ماحول، اس ماحول میں لوگ کہتے کانت تسمى فی الجاہلیہ، اس زمانے میں خدیجہ کو پکارا جاتا تھا صدیقۃ طاہرہ، صدیقہ اور طاہرہ۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی کے یہاں جب ولادت ہونے والی ہوتی تھی اور عصر ولادت پیش آتا تھا، سختی ہوتی تھی، تو حضرت خدیجہ کو بلایا جاتا تھا کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں
اور تاکہ ولادت آسانی سے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کرامت ہے کہ جو انسان کے کردار سے آتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ شہر میں لوگ با کرامت ہوئے اسلام آنے کے بعد، لیکن خاندان اہل بیت طاہرین اسلام سے پہلے با کرامت تھے۔ انہوں نے اسلام کو شرف بخشا ہے، اسلام نے انہیں شرف نہیں بخشا۔ انہوں نے بخشا ہے، ان کو اسلام نے شرف نہیں بخشے تھے کہ یہ خود عین شرف ہے۔ لہذا امام ہادی علیہ السلام زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں، علی نقی علیہ ان ذکر الخیر فانتم اولہ وآخرہ ومعدنہ، جب بھی خیر کا ذکر ہو تو تم اول ہو آخر ہو، بلکہ اس خیر کی معدن و حقیقت ہو۔ بکم فتح اللہ بکم یختم، تمہارے نام پہ خوبیاں دنیا میں آتی ہیں، تمہارے نام ہی سے خوبیاں پھیلی ہیں، تم پہ خوبیاں ختم ہوتی ہیں۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یہ حیثیت تھی کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان۔ اور خدیجہ کتنی زیادہ مزاج شناس اور باہوش خاتون تھی کہ انہوں نے علامات و ارہاسات سن رکھے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ عظیم انسان ہے، بزرگ انسان ہے۔ اپنے غلام میسرہ کو لگا دیا کہ تم ان کے ساتھ رہو، یہ کیسی تجارت کرتے ہیں تم سے کوئی مطلب نہیں، بس ان کے حالات پہ نظر رکھو کہ ان کے حالات کیسے۔ میسرہ کہتا ہے جب واپس آیا کہ بی بی یہ تو عجیب جوان ہے، کیسے؟ کہا میں نے تجارت میں اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اس کو کسی سے مشاجرہ اور اختلاف کرتے نہیں دیکھا، یہ اگر تھوڑے پانی میں ہاتھ ڈال دیتا تھا تو پانی فراوان ہو جاتا تھا، جہاں یہ بیٹھتے تھے ان کے سر پہ بادل سایہ کرتا تھا۔ جس لا يمر بحجر ولا مدر الا ويسلمه له، کسی بھی پتھر سے نہیں گزرتے تھے جب تو پتھر کا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس کے بعد بدبخت بھی وہاں بھی کہتے ہیں رسول کو سلام کرنا، پتھر سلام کرتا، انسان پتھر ہو گیا سلام نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ حکم ہوا ہے ختم کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت خدیجہ اتنی باعظمت خاتون، لیکن 3 سال تک شیب ابو طالب نے بھوک اور پیاس برداشت کی، اور ایک دن بھی رسول خدا سے شکایت نہیں کی۔ کتابوں میں لکھا ہوا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس مقدار میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی کہ سبزے جو گھاسیں اگتی ہیں آس پاس ان کو کھایا جاتا تھا، کیونکہ غلے وغیرہ پانی سب کا بائیکاٹ تھا، پابندی تھی۔ تو حضرت خدیجہ کے لیے ملتا ہے کہ آپ شدت بھوک کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کے اوپر سبزی آ گئی تھی، شدت بھوک اور پیاس اور سختی کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں وفات نہیں، شہادت ہے۔ وفات کیا مطلب ہے؟ بس یہ ہے کہ فاطمہ اور خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ خدیجہ کو کفار نے مل کے مارا، فاطمہ کو امت نے مل کے مارا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو امت نے مل کے مارا، اور خدیجہ کو کفار نے سب نے اکٹھا ہو کے مارا، بھوک پیاس۔ اور کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں یا اس سے کچھ پہلے آپ کا ایک بیٹا دنیا میں آیا تھا، شہادت ہو چکی تھی، روتی تھی، کہتے تھی یا رسول اللہ فمن لی فمن لک بعدی، میرے بعد آپ کا کون ہوگا؟ اسی بیچ کہتے ہیں کہ دخل رسول اللہ علی خدیجۃ سلام اللہ علیہا فاذ ہی تحدث، بی بی گفتگو کر رہی ہیں۔ فرمایا یا خدیجہ ممن تحدثین، آپ کس سے بات فرما رہی ہیں، کس سے گفتگو کر رہی ہیں؟ فرمایا کہ احدث جنینی الذی فی بطنی یونسنی، میں اس بچے سے بات کر رہی جو میرے بطن میں ہے، مجھے انس دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت خدیجہ کے دل میں خواہش ہے کوئی بیٹا ہو، تبھی انہوں نے لفظ مطلق استعمال فرمایا کہ وہ جنین بات کر رہا ہے۔ فرمایا خدیجہ ھذا اخی جبرائیل قائم معی،
युबश्शिरुनी इन्नहा उन्था, खदीजा ये बेटा नहीं है, ये बेटी है। वमिनहा नस्ल वमिनहा तहारा वमिनहा बरका हिय मैमूनतुल मुबारका सिद्दीक़तुन ताहिरा फातिमतुद ज़हरा सलामुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब तक सही बुखारी में लिखा है कि हर महीना हुजूर जानवर मंगाकर ज़बह करते थे और हज़रत खदीजा के अज़्ज़ा व अक़ारिब में तक़सीम किया करते थे। आयशा कहती है या रसूलल्लाह कब तक उन्हें याद कीजिएगा? तो फरमाया ई है या आयश, चुप हो जाओ, तुम क्या जानो खदीजा क्या है? सद्दक़तनी अंते व आबाके काफ़िर। खदीजा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद सब के सब मुनकिर व काफिर, तुम सब ने मुझे महरूम किया, खदीजा ने मुझे औलाद दी। खदीजा ने वो दिया मुझे जो किसी ने नहीं दिया। क्या दिया खदीजा ने? बस मैंने आपको मजलिस तमाम माजरत दस्त मुबारक के खदीजा सलामुल्लाह अलैहा दस्त फातिमा ज़हरा में है। आखिरी अय्याम है, सांस आ रही है जा रही है, गिरिया कुना है, जानती है कि रसूल खुदा का हश्र क्या होने वाला है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह हाज़िही अमानती इलैक, या रसूल अल्लाह मेरी अमानत है आपके। फातिमा ज़हरा का हाथ दस्त रसूल खुदा में दे दिया। पैगंबर के घर का चिराग बुझ गया। अब फातिमा पैगंबर की जिंदगी है, घर का भी काम फातिमा, बाहर का काम फातिमा। मा तजावज़ सिन्नुहा अक्सर मिन 5 सनवात, 5 साल से ज़्यादा सिन नहीं था कि अचानक खबर आई कि रसूल खुदा नमाज पढ़ वह युसल्ली फी मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ रहे हैं और कुफार ने आपके ऊपर ऊंट की गलाजत डाल दी है और अब सजदे से आप उठ नहीं सकते हैं। फातिमा ज़हरा आई, नन्हे नन्हे हाथों से उस गलाजत को हटाया, पुश्त मुबारक रसूल खुदा को साफ किया। उसके बाद पैगंबर गिरामी ने फातिमा ज़हरा को सीने से लगा लिया। या उस वक्त ये हजारों बार फरमाया फातिमा उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है, फातिमा अपने बाप की माँ है। और इसलिए कि माँ का प्यार तो मुझे मिला नहीं, फातिमा ने वो दे दिया जो माँ का प्यार मुझे मिलना चाहिए था। फातिमा बेटी बन के आई, माँ बन के आई, हमदम गमखार बन के आई। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब में जब भी रात होती थी, आखिर मा युसल्लिम काना युसल्लिम अला फातिमा ज़हरा, पैगंबर सोने से पहले दर फातिमा पे जाते थे, खटखटाते थे, दरवाजा फातिमा ज़हरा खोलती थी, कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत अन्नुबुव्वा, अहले बैत नबी आप पर सलाम। व यरजा इला फिराशिही, जाके सो जाते थे। वह हत्ता यस्बह, जब सुबह होते थे तो मस्जिद में जाने से पहले दरवाजा खटखटाते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत अन्नुबुव्वा, तुम पे सलाम हो अहले बैत अन्नुबुव्वा। हमेशा पैगंबर किराम ने इस्लाम ने फातिमा ज़हरा को मुक़द्दम किया। इज़ा काना यख़रुज इला ग़ज़वतिन आखिरु मा युवद्दिउ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सबसे आखिर में जिससे विदा कहते थे फातिमा ज़हरा से विदा लेते थे। और जब जंग से वापस आते थे अव्वल मा युलाक़ी काना यल्क़ी मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, सबसे पहले जिससे मुलाकात करते थे वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। बस मेरे तमाम की अजीज़ों, यही तो बात थी कि दरबार में अपनी पसलियों पे हाथ रख के एक जुमला कहा, कामा फिल मस्जिद व यदहा अला सदरिहा, दस्तश पर सीने मुँह, वो कादत तकूर
کہتی تھی بی فرمود ان فقدناک فقد الارض وحاملها. بابا آپ کے جانے سے سب کچھ چلا گیا. آپ کے جانے سے سب کچھ چلا گیا. لو كنت ما تكسر الخطب, اگر آپ ہوتے تو اتنی قیل قال نہ ہوتی, مجھے اتنی گفتگو کرنی نہ پڑتی. اس کے بعد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فقبض قبضۃ التراب, ایک مٹھی مٹی اٹھائی قبر رسول کی, فشمت سوغا, سونے کا فقبلت چوما وجعلت على صدرها, مٹی کو سینے پہ رکھ لیا. فرمایا لا من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان قوالیا, جس نے رسول خدا کی خوشبو سوکھی ہو اسے عطر و گلاب کی خوشبو نہیں چاہیے. وَلْكَبَّتْ عَلَىٰ قَبْرِ رسول اللہ, خود کو رسول کی قبر پہ گرا دیا. اس کے بعد کیا کہا عزیزوں میں, دو جملے اور زحمت تمام گرانے کے بعد وہ پسلی وَالظِّلِ الَّتِي كُسِرَتْ فَوَضَعَتْ عَلَىٰ قَبْرِهَا, پہلوئی کے شکست بود پر قبر بابا نہاد. صُبَّتْ عَلَيْهَا مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا صُبَّتْ عَلَيْهَا مَصِرْنَا لِيَالِيَا. بابا میری صبح شام میں تبدیل ہو گئی. بابا فاطمہ اب جینے کے قابل نہیں رہی. یہ وہ لحظہ ہے کہ فاطمہ زہرا قبر رسول پہ آئی ہے. ودخلت فاطمة أخرى على قبر رسول الله وهي زينب الفاطمة الكبرى. زینب بھی نانا کے پاس آئی ہے, نانا سے ملنا چاہتی ہے. رات کا سناٹا ہے. قریب آئی, آنے کے بعد ایک توشہ تھا کھولا, حسین کا کرتا نکالا, قبر رسول پہ پھیلا دیا. یا جدہ هذا قمیص الحسین وإنی قد اہدیت الیہ. نانا ہر مسافر ہدیہ لے کے آتا ہے, زینب کا بھی ہدیہ قبول کر لو. لو كنت هاشميا وانا هاشمي اجبت على نفسي اقرا هذه الجمله سيدنا ابوذر من جمله نبی گفتم فنظرت يمينا وشمالا. سیدنا ہوتا تو یہ جملہ نہ پڑھتا. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, والحجرت خالی, کسی کو نہ پایا. پیراہن پہ ہاتھ رکھا. یا جدہ لولا خفت عن محرم لکشفت عن ظہری لأراک ماذا فعل امتک. اے نانا اگر نامحرم کا خطرہ نہ ہوتا تو اپنی پیٹھ کھول کے دکھاتی. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, ضربونی بالسیئات والناس ینادون هذه زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبر رسول خدا تک کے آئے, آواز فاطمہ زینب بس کرو محل بنا تھا. ربنا تقبل منا